بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ہے آپ کا داستان سرفراز کے ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ میں جانتا ہوں وہ فیلنگ، صبح اٹھتے ہو اور پہلا خیال یہی ہوتا ہے آج کوئی کال آئے گا، پھر رات ہوتی ہے اور وہی سوال کب تک۔ گھر میں کوئی پوچھے تو جواب دینے کی ہمت نہیں ہوتی، رشتہ دار ملے تو راستہ بدل لیتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ درد ریئل ہے، یہ تھکان ریئل ہے، لیکن ایک بات سن، اللہ بھی سن رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اور بہن، آج کل ہر گھر میں ایک ہی سسکی سنائی دیتی ہے، جاب نہیں مل رہا، روز انٹرویو دیتے ہیں، ریجیکشن ہی ملتا ہے، گھر چلانے کے پیسے نہیں، عزت نہیں، نیند نہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، دل میں غم کا بوجھ ہے، رات کو سوچتے ہو اللہ مجھے کیوں آزما رہا ہے۔ ماں باپ کا منہ دیکھ کر شرم آتی ہے، بیوی بچوں کی بھوک دیکھ کر سینہ پھٹتا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ درد کیسا ہوتا ہے، یہ صرف جاب نہیں، یہ زندگی کا سہارا چھن جانا ہوتا ہے۔ لیکن سنو، اللہ کبھی کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا پروون اسلامک عمل لایا ہوں جو ہزاروں لوگوں نے کیا اور ان کی قسمت بدل گئی۔ انشاءاللہ آپ کی بھی بدلے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ طلاق آیت 3، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، مطلب جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ کافی، صرف کافی نہیں، مکمل کافی، مطلب جاب بھی، رزق بھی، عزت بھی، سکون بھی، سب اللہ کے ذمے ہے، بس بھروسہ چاہیے۔ اور پھر اللہ نے اگلے ہی لفظ میں کہا، ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنا کام ضرور پورا کرتا ہے۔ ضرور مطلب آپ کی جاب بھی آئے گی، وقت اللہ کا ہے، ٹائمنگ اللہ کی ہے۔ اب سورہ القصص آیت 24 سے دعائے موسیٰ علیہ السلام سے سمجھیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور مدائنہ پہنچے تو وہ بالکل بے سہارا تھے، نہ کوئی ٹھکانہ، نہ کوئی کام، نہ کوئی جاننے والا۔ اس وقت انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی جو قرآن میں سورہ القصص کی آیت 24 میں موجود ہے، ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب جو کچھ بھی تو مجھ پر بھلائی نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام نے سیدھے جاب نہیں مانگی، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ میں تیری بھلائی کا محتاج ہوں، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں نہ صرف ایک اچھی جگہ ملی بلکہ انہیں کام بھی ملا اور ان کی شادی بھی ہوئی۔ اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کر سکتی ہے، خاص طور پر جب آپ رزق اور جاب کی تلاش میں ہو۔ کیسے کریں؟ ہر نماز کے بعد 7 بار یا 11 بار اس دعا کو پڑھیں۔ صبح اور شام کے ذکر میں بھی اس کو شامل کریں۔ جب بھی آپ کو مایوسی گھیرے یا کوئی انٹرویو دینے جا رہے ہو تو دل سے اس دعا کو پڑھیں۔ سورہ الواقعہ کی تلاوت۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ الواقعہ کی تلاوت کرے گا اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ یہ سورہ رزق میں برکت اور غنی ہونے کا ذریعہ ہے۔ جب آپ جاب کی تلاش میں ہیں تو رزق کی تنگی کا احساس بہت ہوتا ہے۔ یہ سورہ آپ کے دل کو سکون دے گی اور اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھولے گی۔ کیسے کریں؟ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد سورہ الواقعہ کی تلاوت کریں۔ اگر پوری سورہ نہیں پڑھ سکتے تو جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں، لیکن روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ کثرت سے استغفار، استغفر اللہ۔ گناہوں کی وجہ سے بھی ہمارے رزق میں تنگی آ سکتی ہے۔ استغفار یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا صرف گناہوں کو ہی نہیں مٹاتا بلکہ رزق میں برکت اور مشکلوں کو بھی آسان کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، سورہ نوح آیت 10-12، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے مسلسل بارش برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا
और तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और नहरें जारी करेगा। कैसे करें? दिन में जितना हो सके अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें, कम से कम 100 बार सुबह और 100 बार शाम को। अपने दिल से तौबा करें और अल्लाह से माफी मांगें। दरूद शरीफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। 10 रहमतें। सोचो, रोज 100 बार दरूद, 1000 रहमतें। और रहमत में क्या आता है? हर चीज, रिस्क भी, जॉब भी, सुकून भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ये पढ़ते रहो, चलते चलते, काम करते करते, इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के बाद, बस पढ़ते रहो। अब वो अमल जो बहुत कम लोग करते हैं, तहज्जुद। जब आधी रात में बंदा उठकर रोता है और कहता है, या अल्लाह, सबके दरवाजे बंद हो गए, अब सिर्फ तेरा दर खुला है, तो अल्लाह के अर्श तक उसकी आवाज जाती है। तहज्जुद में मांगी हुई दुआ कभी जाया नहीं जाती। अगर आप वाकई थक चुके हो, अगर हर तरफ से रिजेक्ट हो रहे हो, तो एक काम करो, आज रात उठना, 2 रकत पढ़ना और दिल खोल कर अल्लाह से बात करना। फॉर्मल अरबिक जरूरी नहीं, बस दिल सच्चा होना चाहिए। रोकर कहना, या अल्लाह। अब कुछ मेन अमल है। कैसे करना है? स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले पाक सफाई, वुजू करो, नियत करो, या अल्लाह, मैं हलाल रिस्क और अच्छी जॉब चाहता हूं, सिर्फ आप ही दे सकते हो। 2 रकत नफल नमाज हाजत, इशा या फजर के बाद पढ़ो। इसमें अपनी हाजत, जॉब अल्लाह से मांगो। दुरूद शरीफ 11 बार पढ़ो। दुरूद इब्राहिमी बेस्ट है। मेन जिक्र, या वहाबू 1000 बार। अगर मुश्किल हो तो कम से कम 313 बार। दुआए मूसा अलैहिस्सलाम सबसे पावरफुल, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। या रब्बी, जो भी खैर आपने मुझ पर उतारना चाहते हो, मैं उसका मोहताज हूं। ये 100 बार पढ़ो। प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम ने ये पढ़ा था और तुरंत उनको जॉब, घर और इज्जत मिली। एक और दुआ जरूर पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। लास्ट में फिर 11 बार दुरूद शरीफ प्लस अपनी दुआ दिल से मांगो, रो रो कर। एक बात और, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरे बकरा आयत 286, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा। मतलब, ये जो दर्द आप झेल रहे हैं, अल्लाह जानता है आप झेल सकते हैं। आप टूटे नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं। अल्लाह ने ये इम्तिहान आपको दिया क्योंकि आप इस इम्तिहान की लायक हैं। कमजोर लोगों को अल्लाह ऐसा इम्तिहान नहीं देता। आप स्ट्रॉन्ग हैं, अल्लाह को आप पर यकीन है। मेरे प्यारे ब्रदर्स और सिस्टर्स, अगर आज आप बेरोजगार हो तो मायूस मत होना। हो सकता है अल्लाह आपको देर से दे, लेकिन बेहतर दे। हो सकता है अल्लाह आपको आज रुला रहा हो ताकि कल दुनिया आपकी कहानी सुनकर मोटिवेट हो। बस अल्लाह का दामन मत छोड़ो। नमाज पढ़ो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, दुआ करो और यकीन रखो, जिस अल्लाह ने परिंदों को भूखा नहीं सोने दिया, वो आपको भी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को टच करे तो इसे शेयर जरूर करना। हो सकता है कोई बंदा इस वक्त डिप्रेशन में हो और आपका शेयर उसकी उम्मीद बन जाए। कमेंट में जरूर लिखना, अल्लाह मेरा काफी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह आप सबको हलाल, पाक और बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।